اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله صلوات پڑھتے ہیں محمد عشر مجالس کی نوی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام، جس پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے صفات کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کے مال کو اور ان کے جان کو خرید رکھا ہے اور پھر اس کے عوض میں انہیں جنت دیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ صاحبان ایمان وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ خدا کا وعدہ ہے جو اللہ نے توریت میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے اور قرآن میں مجید میں کیا ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سبحانہ تعالی کی ذات گرامی سے زیادہ کون ہے وعدے کی وفا کرنے والا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم کتنے صاحب عظمت ہو، تم نے اپنے مقام اور منزلت کو پہچانا اور تمہارے عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے کسی اور سے معاملہ نہیں کیا، خدائے وحدہ لا شریک سے معاملہ کیا ہے۔ کہا جو صاحب ایمان خدائے وحدہ لا شریک سے معاملہ کرے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بڑے عظمت والے ہو، مبارک ہو تمہیں ایسا معاملہ اور ایسی تجارت۔ پھر قرآن ان کے صفات کو بیان کرتا ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ مصلح کیسا ہوتا ہے؟ آب توبہ سے اپنے وجود کو طیب و طاہر کیا کرتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کو دیکھا کرتا ہے۔ الآمرون بالمعروف الراکعون والساجدون الآمرون بالمعروف، سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرتا ہے۔ والناہون عن المنکر، ہر طرح کے برائیوں کے خاتمے کی کوشش کرتا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور قوانین الہی کی محافظت کرتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین، وہاں کے اوپر بھی کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ،
اور پھر یہاں کے اوپر قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے صاحب ایمان لوگوں کو بشارت دے دو۔ کاروان عشق ہے، اور اس کاروان عشق کے سالار کو حسین شہید کہا جاتا ہے، جسے مصلح اعظم کہا جاتا ہے، جو محسن انسانیت ہے، جو صحیح شہید انسانیت ہے۔ کاروان عشق لے کے چلا ہے، مدینے سے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، مکہ مکرمہ سے بصرے کو خط لکھ دیا گیا، پھر کوفے والے کو پتا چلا کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور حسین نے یہ ٹھان لیا ہے کہ آخری دم تک یزید کی بیعت نہ کرنا ہوگا۔ تو مایوسیوں سے، تاریکیوں سے بھری ہوئی ایک طولانی مدت میں اب انہیں امید کی کرن نظر آنے لگی، تو اہل کوفہ نے سلیمان سرد خزائی کے گھر میں اجتماع کر لیا، حسین کو خط لکھا گیا، حسین کے پاس خط پہنچ گئے، امام علی مقام نے اپنا سفیر کوفے کو بھیج دیا، سفیر کو بھیج دیا، سفیر کے ہاتھوں پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ سفیر نے بھی امام کو خط لکھ دیا، ان الرائد لا یکذب اہلا، سفیر تو اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے۔ امام علی مقام کو خط ملا، مکہ چھوڑ دیا، پہلی منزل مقام تنعیم ہے، جہاں کے اوپر ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ دوسری منزل صفاح کی منزل ہے، تیسری منزل عقیق کی منزل تھی، چوتھی منزل ذات عرق کی منزل تھی، اور پانچویں منزل حاجر تھی، جہاں کے اوپر قیس بن مصہر سیدابی کو خط لکھ کر دیا تھا کہ اہل کوفہ کے خط کا جہاں جواب دیا ہے امام علی مقام نے، یہی مقام حاجر ہے۔ اسی طرح سے میں اپنی منزلوں کو سمیٹ کر کے شب عاشور ہے نا، اس کے سلسلے سے چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ منزلوں کو سمیٹتا ہوا حاجر اور خزیمہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں چشمہ ہے جسے عرب میں کہا جاتا ہے ماء من میاہ العرب، یعنی عرب کے چشموں میں سے ایک چشمہ۔ یہاں کے اوپر امام علی مقام کا قافلہ پہنچ گیا۔ بس اپنی ترتیب کے لیے بات کو عرض کرنا چاہوں گا۔ مقام تنعیم، مقام تنعیم کے بعد دوسری منزل ہے صفاح، تیسری منزل ہے عقیق، چوتھی منزل ہے ذات عرق، اور پانچویں منزل ہے حاجر۔ اب چھٹی منزل کی طرف کاروان عشق گامزن ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، مگر چھٹی منزل پہ پہنچنے سے پہلے چھٹی منزل کا نام ہے خزیمہ، اور خزیمہ سے پہلے ایک چشمہ ہے۔ جب امام علی مقام کا قافلہ یہاں پہنچا ہے تو یہاں کے اوپر ایک شخص ہے جنہیں عبداللہ ابن مطیع کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی، مگر یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ غور طلب باتیں ہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کربلا کو کہاں سے پہچانیں گے؟ خطبات سے پہچانیں گے، خطوط سے پہچانیں گے، اقوال سے پہچانیں گے۔ امام کے جو خط آئے گئے ہیں نا کربلا کے، سب سے بڑے منابع کون ہیں؟ سب سے اصلی منابع کیا ہے؟ جو خطبے پڑھے گئے، جو خطوط آئے ہیں نا، انہی کے ذریعے سے کربلا سمجھ میں آئے گی۔ جو امام علی مقام نے خط لکھے ہیں، جو گفتگو کی ہے، اور یہ سب تاریخ کے صفحات کے اوپر محفوظ ہیں۔ عبداللہ ابن مطیع امام علی مقام کے قریب گئے، کس جگہ کے اوپر؟ ماء من میاہ العرب، اس چشمے کے پاس۔ امام علی مقام سے کہا یا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا اور قربان ہو جائیں، ما اقدمک، کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں لے کے آ گئی؟ عبداللہ ابن مطیع نے امام علی مقام سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا چیز ہے جو یہاں کے اوپر آپ کو لے کر آ گئی؟ امام علی مقام نے کہا اہل کوفہ نے مجھے خط لکھا ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل کوفہ نے عبداللہ ابن مطیع کے جملات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑی پیاری باتیں کی ہیں امام علی مقام سے۔ ہاں، انہوں نے کہا اگر حسین قتل کر دیے گئے، اللہ اللہ، جانے قربانو، آپ کو عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں،
پوری انسانیت کی آبرو کو حسین کہا جاتا ہے. آبرو انسانیت ہے حسین، آبرو بشریت ہے حسین. اگر حسین ہیں تو ہر فرد آبرو مند رہے گا. اگر حسین نہیں نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین. سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین. نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین. یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا. آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا. آخری شعلہ پیغام فرد کی بشریت کی آبرو کو حسین کہا جاتا ہے. ماں اقدمک، حسین کیا چیز آپ کو لے کر آئی. اہل کوفہ نے خط لکھا تھا، انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. اب جملے ان کے سنیے گا. جملے کہتے ہیں عبداللہ ابن موتی، اذکرک اللہ یا ابن رسول اللہ وحرمت الاسلام ان تنتہک. فرزند رسول آپ کو خدا کا واسطہ حرمت اسلام کو پامال ہونے سے بچا لیجئے. اللہ یعنی اگر کوئی حرمت اسلام کو پامال ہونے سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ ذات سید الشہداء ہے. سید الشہداء ہے. خوب سمجھ رہا تھا. حرمت اسلام کو انشدک اللہ، آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، فی حرمت رسول اللہ کی حرمت بتا لیجئے. انشدک فی اللہ انشدک اللہ فی حرمت العرب. آپ کو خدا کا واسطہ عرب کی حرمت پامال ہو جائے گی اگر آپ کو صدمہ پہنچ گیا. رسول اللہ کی حرمت پامال ہو جائے گی اگر آپ مشکل میں گر گئے. اسلام کی حرمت پامال ہو جائے گی اگر آپ مشکل میں گر گئے. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا. خدا کی قسم غور کرنے کی ضرورت ہے. آسمان زندگی پہ کہکشاں ہے کربلا. گرزے فرق استبداد پہ گرزے گرا ہے کربلا. فرق استبداد پہ گرزے گرا ہے کربلا. حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا. حفظ ناموس بشر کی پاسباں ہے کربلا. خون کے دھارے پہ بنتی داستاں ہے کربلا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. کا خدا کے واسطے رسول اللہ کی حرمت کو بچا لیجئے، دین مصطفیٰ کی حرمت کو بچا لیجئے، عرب کی حرمت کو بچا لیجئے، بشریت کی حرمت کو بچا لیجئے. پھر انہوں نے کہا عبداللہ ابن موتی نے وَلَئِن طَلَبْتَ مَا فِي أَيْدِي بَنِي أُمَيَّةَ لَيَقْتُلَنَّكَ. یہاں کے اوپر انہوں نے مین بات کہ اگر آپ نے جو کچھ بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے اگر اسے بنی امیہ سے لینا چاہا تو ضرور بھی ضرور بنی امیہ آپ کو قتل کر دیں گے. اب جملہ سنیے گا وَلَئِن قَتَلُوكَ لَا يَحَابُونَ بَعْدَكَ أَحَدًا أَبَدًا. حسین اگر کسی نے بنی امیہ نے آپ کو قتل کر دیا تو پھر زمین پر آپ کے بعد کسی فرد میں کسی طرح کی کوئی آبرو نہ رہے گی. ہر فرد بشر لا یہابونا، کسی کے پاس آبرو نہ رہے گی. فرد بے آبرو ہو جائے گی. خدا کی قسم جو اسلام کی آبرو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو دین کی آبرو بچاتے اسے حسین کہتے ہیں، جو شریعت و مذہب کی آبرو بچا دیتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، جو بشریت کو نجات دیتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے. اگر آپ کا خون پھر قسم کہہ کے کھا کے کہا واللہ انہا لحرمت الاسلام تنتہک حرمت قریش حرمت العرب. خدا کی قسم حسین اگر آپ کو
قتل کر دیا گیا تو اسلام کی حرمت پامال ہو جائے گی، قریش کی حرمت پامال ہو جائے گی، عرب کی حرمت پامال ہو جائے گی۔ زہرا کے لال لا تفعل، آپ ہرگز نہ جائیے، ولا تعتل کوفتا، آپ کوفے کو نہ جائیے، لا تعرض لبنی امیہ، بنی امیہ کو نہ چھیڑیے، زہرا کے لال قتل کر دیے جائیں گے، خون بہ جائے گا، آپ کا حرمت پامال ہو جائے گی، آپ کا خون بشریت بے آبرو ہو جائے گی۔ مگر امام نے انکار کیا، مجھے جانا ہے۔ اور اسے اخبار طوال نے اس طرح لکھا ہے کہ ابو حنیفہ دینوری نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے کہ جب عبداللہ ابن متی نے کہا کہ حسین آپ کیوں یہاں کے اوپر آئے ہیں، تو امام علی مقام نے کہا تھا اہل کوفہ نے خط لکھا ہے، انہیں امید ہے، توجہ کریے گا، انہیں امید ہے کہ میرے وجود سے حق کی علامتیں قائم ہو جائیں گی، اللہ اللہ، حق کی نشانیاں قائم ہوں گی اور بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چونکہ حق کے نشانی کو قائم کرنے کی بات ہے اور بدعتوں کے نابودی کی بات ہے تو حسین جائے گا، حسین جا کے رہے گا۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، ہو جو کچھ ہوگا وہ تو خدائے وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ بات تمام ہو گئی، مجھے تو جانا ہے کوفے کی طرف، مجھے کوفے جانا ہے۔ آگے بڑھے، مقام خزیمہ پہ پہنچ گئے۔ مقام خزیمہ یہ کون سی جگہ ہو جائے گی؟ مقام خزیمہ چھٹی جگہ ہوگی، دو مقام کے درمیان کی یہ گفتگو ہے۔ مقام خزیمہ پہ 24 گھنٹے حسین کا قافلہ رکا ہے، دن بھر اور رات بھر وہاں کے اوپر زینب کبریٰ جسے حسین اپنے ساتھ ساتھ لے کر گئے تھے، میری بے مہری بہن ہوگی، سکینہ بنت الحسین ہوں گی، ام کلثوم ہوں گی، زینب ہوں گی اور میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ قافلہ رات گزاری ہے، صبح اٹھی زینب کبریٰ، بھائی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کہو بہن، کیا کہنا چاہتی ہو؟ رات کو میں جگی، خیمے سے باہر نکلی تو میرے کان میں ایک ہاتف کی، ایک آواز دینے والے کی آواز آ رہی تھی، الا یا عین فاحتفلی بجہد، آنکھ کوشش کر، اے آنکھ کوشش کر، فاحتفلی اشک بار ہو جا، اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لے۔ اللہ اللہ، یہ کہنے کہ ایک غیبی آواز آ رہی تھی، سناٹا اور صرف ایک خیمہ تھا۔ الا یا عین فاحتفلی بجہد ومن یبکا علی الشہداء عبادی، راہ خدا میں شہید ہونے والوں پہ کون روئے گا؟ کون روئے گا؟ لہذا ابھی سے کوشش کر، آنکھوں میں آنسو بھر لے، آنسو بھر لے۔ الا قوم تسوقهم المنایا، ایک گروہ ہے جو جا تو رہا ہے گروہ مگر موت اسے لے جا رہی ہے، موت اسے لے جا رہی ہے۔ بمقدار الی انجاز وعد، یہ تو خدا کی تقدیر میں، خدا نے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی ایسے ایسے ہاتف کی آواز آ رہی تھی۔ حسین نے کہا بہن یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، ہم تو اسی پہ راضی ہیں نا، رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، خدا کی قسم ہم تو کچھ پسند ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف وہ پسند کرتے جو ہمارا خدا ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ مقام خزیمہ سے آگے بڑھ گیا قافلہ، مقام سرود پہ پہنچ گیا حسین کا قافلہ۔ یہ وہ جگہ ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں زہیر قین اور امام علی مقام کی ملاقات ہوئی۔ زہیر قین کا قافلہ تھا، بھائی ساتھ میں تھے، دیگر عزیز و اقارب ساتھ میں تھے، دلہم شریک حیات ساتھ میں تھی۔ زہیر قین نہیں چاہتے تھے کہ، البتہ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ایک عجیب بات لکھی ہے، کیوں نہیں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ ان کی بہن تھیں، ام کلثوم تھیں، زینب کبریٰ تھیں، اہل حرم ساتھ میں تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس لیے ایک ساتھ نہیں رکتے تھے۔ مگر ایک جگہ دونوں رک گیا قافلہ، مگر حسین تو نباز فطرت ہے نا، لوگوں کی استعداد سے خوب آگاہ ہے۔ قافلہ لگ گیا، اپنا قاصد بھیج دیا تحریک کے لیے، مشن کے لیے، مجھے زہیر قین کی ضرورت ہے، اللہ اللہ بھیج دیا۔ زہیر قین کہہ رہے تھے ہم کھانا کھا رہے تھے، اب جب حسین کا قاصد آیا ہے نا تو ہمیں ایسا لگا، ہاتھ رک گئے جیسے ہمارے سر پہ طائر بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ حسین نے بلا لیا، میں بچنا چاہ رہا تھا، بلا لیا۔ دلہم نے کہا زہیر
زہیر فرزند رسول بلائیں، اور اس میں سوچنے کی بات ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا کی قسم تاریخ میں ایک خاتون سبب بنی کہ کربلا کے تاریخ کربلا کے نورانی اوراق پہ ایک صفحے کے اوپر زہیر ابن قین کا نام کس نے لکھوایا ہے. اگر دلہم نہ ہوتی تو زہیر کا تاریخ کربلا میں تذکرہ نہ ہوتا. تو کیا صرف زہیر کو تاریکی سے نکالا؟ زہیر کو ہی نہیں تاریکی سے نکالا، دلہم نے خود کو بھی تاریکی سے نکال دیا اور زہیر قین کو بھی تاریکی سے نکال دیا. گئے زہیر قین، فرزند رسول بلائے، سوچنے کی بات ہے. زہیر قین کے مگر جانے قربان ہو جائیں نباز فطرت حسین. کتنی صادقانہ گفتگو کی ہوگی، یہ تو تاریخ نے نہیں لکھا زہیر قین اور حسین میں کون سی گفتگو ہوئی، مگر کتنی صاف شفاف گفتگو ہوئی ہے کہ جب حسین کے خیمے سے، اسی کو تو حسین کہتے ہیں ظرفیت چاہیے انقلاب کے لیے، تحول کے لیے، بدلاؤ کے لیے. اگر ظرفیت ہے تو ایک لمحے کا بھی ساتھ حسین کا انسان کو زہیر بنا دے گا. آخر حر کو کیا چیز حر بنا لے گئی؟ ظرفیتی تو تھی، مادر حسین سے حیا ہی تو تھی جو حر کو علیہ السلام بنا لے گئی. اور کیا چیز تھی؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. پہنچے مقام ضرورت پر زہیر قین. اب امام کے جب خیمے سے نکلے ہیں نا، تو روایت نے لکھا ہے کہ زہیر قین حشاش نورانی منور چہرے کے ساتھ آنے کے بعد کہا ہے کہ ہمارے خیمے کو یہاں سے اکھاڑا جائے اور ہمارا خیمہ وہاں نصب کیا جائے جہاں حسین کے اصحاب کا خیمہ ہے. یعنی اب میں حسین کا صحابی ہوں. دلہم کو بلا دیا، تمہیں طلاق دیتا ہوں. ان کے بھائی بھی تھے، اپنے بھائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ. ایک بہت غور طلب بات ہے، آج مجھے اس کتاب میں ملی، اس سے پہلے یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہ آئی تھی. دلہم کو مقام ضرورت پہ طلاق دے کے واپس کر دیا. واپس کیا یا نہیں کیا؟ واپس کیا. کہا بھائی کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے جاؤ. گھر میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کسی کو خیر کے سوا کچھ اور پہنچے. عجیب بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کسی کو خیر کے سوا کچھ اور پہنچے. بعض علماء نے مورخین نے لکھا ہے کہ دلہم نے کہا کہ ایک شرط پہ نبی گرامی جو حسین کے جد ہیں، آپ یہ ضمانت لیں کہ حسین کے جد کے پاس میری شفاعت کریں گے. ایک شرط یہ دلہم نے کیا، مگر طلاق دے دیا. زہیر قین حسین کے ساتھ ہو گیا. اور پھر اپنے ساتھ والے مردوں سے کیا کہا؟ میں نے تو حسین پر جان دینے کے لیے مکمل ارادہ کر رکھا ہے. توجہ کریے گا، عجیب بات ہے، اتنا تحول آ گیا. کہا مرنے کا مضبوط ارادہ کر رکھا ہے. تم میں سے جو بھی مرنے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے. جو مرنے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ آ سکتا ہے، اور جو مرنے کے لیے تیار نہیں وہ میرے ساتھ نہ آئے. تاریخ نے لکھا ہے کہ کوئی تیار نہ ہوا. جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اسی لیے ابراہیم آیتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کہا جنہوں نے حسین کا کربلا میں ساتھ چھوڑا ہے نا، ان پہ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے. موقع ایسا تھا جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا ہے، ان پہ تعجب کرو. ان کا ایمان کیسا تھا، کیسا تھا، ان کی نیت کیسی تھی، ان کا جذبہ ولا کیسا تھا، یہ کیسے شجاع لوگ تھے. ان پہ تعجب کرنے کی ضرورت ہے. کن عظمتوں کے مالک تھے. زہیر نے کہا چلے جاؤ. چلی گئی بیوی. کہا جو بھی مرنے کے لیے تیار ہے ہمارے ساتھ، مرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے. ایک شخص آیا. سوال سبت ابن جوزی نے بھی یہ بات جو میں نے آج ایک ہی 2 دن میں نے مطالعہ کیا ہے، اور مجھے اس کا عجیب اندازہ ہوا کہ کتنی پیاری بات تھی. جب طلاق دے دیا تھا، سبت ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ دلہم انتظار کر رہی تھی. اس نے خوب اندازہ لگایا کب حسین شہید ہوں گے، تو نتیجے میں میرا شوہر بھی قتل کر دیا جائے گا. جب طلاق دے دیا تھا تو کفن بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی سوال ہے بھئی، کس بنیاد کے اوپر کفن بھیج دیا؟ کس بنیاد کے اوپر؟ سوچنے کی بات ہے نا.
علماء نے لکھا ہے کہ ایک بنیاد کے اوپر، شوہر تو نہیں ہے مگر زہیر شوہر تو نہیں ہے مگر زہیر قین حسین کے عاشق ہیں. فقط اور فقط علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ زہیر عاشق حسین تھے اور دلہن کو یہ بات تھی کہ عاشق حسین ہے، اس بنیاد کے اوپر کفن بھیجا تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ہم یہ اس لائق ہیں کہ حسین کا عشق انہیں لے کر گیا، اس لیے بھیجیں گے. بات کو نہ عرض کروں گا مگر مقام ضرورت پہ حسین کا قافلہ تھا. اتنے میں حج کر کے دو لوگ از قبیلے بنی اسد کے تھے، جس میں سے ایک کا نام ہے عبداللہ ابن سلیم، دوسرے کا نام ہے منذر ابن مشمعیل. یہ دونوں لوگ ملحق ہو گئے. اب جب ملحق ہوئے تو ابھی حسین کا قافلہ مقام ضرورت پہ تھا. دیکھا امام علی مقام نے کہ کوفے سے کوئی آ رہا ہے، ایک انسان آ رہا ہے. امام ٹھہر گئے کہ میں اس سے پوچھوں. ابھی امام کو پتہ نہیں چلا ہے مسلم شہید ہو چکے ہیں. امام ٹھہر گئے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ فرزند رسول کھڑے ہوئے اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنا راستہ کج کر لیا، اپنا راستہ منحرف کر لیا. امام آگے بڑھ گئے. مگر یہ جو لوگ مقام ضرورت پہ دو لوگ امام سے ملے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبداللہ ابن صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک کا نام عبداللہ ابن سلیم اور دوسرے کا نام منذر ابن مشمعیل تھا. ان لوگ نے دیکھا کہ حسین ملنا چاہتے ہیں، بس تیزی سے قافلہ حسینی سے جدا ہوئے، تیزی سے اس شخص کے پاس گئے اور جاننے کے بعد پوچھا کہ بھائی تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں اسدی ہوں، میں قبیلے بنی اسد سے ہوں. کہا نحن اسدیان، ہم بھی اسدی ہیں، ہم بھی قبیلے بنی اسد سے ہیں، تو ہم تو ایک ہی قبیلے کے ہیں. بھائی یہ بتاؤ کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا کوفے کے حالات تو بہت سخت ہیں. کہا کیا ہوگا؟ کہا مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ قتل کر دیے گئے. اور اتنا ہی نہیں قتل کرنے کے بعد پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلی میں پھرایا جا رہا تھا، کھینچا جا رہا تھا. لرز گئے یہ دونوں. اب حسین کے پاس آ گئے، قافلے حسینی سے مل گئے، مگر جرأت نہ ہو رہی تھی کہ حسین سے کچھ عرض کر سکیں، جرأت نہ ہو سکی تھی. حسین کا قافلہ آگے بڑھ گیا، مقام ضرورت پہ آگے بڑھ کر مقام صالبیہ پہ پہنچ گیا. مقام صالبیہ پہ پہنچا. رات گزرنے کے بعد دوسرے دن ان لوگوں نے آ کر کہا آقا ایک بات کہنا چاہتے ہیں. جس آدمی کا کل آپ انتظار کر رہے تھے ہم نے جا کر اس سے پوچھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو مجمع عام میں اس بات کو بیان کر دوں، اور اگر آپ کہیں آقا تو تنہائی میں. ہائے رے کربلا، خدا کی قسم کیوں ہم بیٹھتے ہیں ہر سال. کہ میں نے تو اپنے ساتھیوں سے کوئی بات چھپا ہی نہیں ہے. ہائے رے اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہم نے تو کوئی بات نہیں چھپائی ہے. ایک مرتبہ اپنے اصحاب پہ نظر ڈالی، کہا سب کے سامنے بات کہہ دو. دونوں اسدی کہتے ہیں آقا بڑی غم کی خبر ہے، مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کو قتل کر دیا. اتنا ہی نہیں، پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے. حسین کی زبان پہ صرف ایک کلمہ آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلیہم الرحمہ. مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ پہ درود و سلام ہو. اور بعض نے لکھا حسین نے کہا عند اللہ نحتسب انفسنا، ہم تو اللہ کے نزدیک اپنے نفس کو رکھتے ہیں، یعنی ہم تو جان قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور اسی سے معاوضہ چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. کہا ہم تو صرف اور صرف خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں اور اسی سے معاوضہ چاہتے ہیں. اب یہاں کے اوپر اسدیوں یہ جو دو تھے نا، عبداللہ ابن سلیم اور منذر ابن مشمعیل، ان دنوں کے دل میں ایک بات تھی، حسین اب تو سفیر قتل کر دیا گیا، اب تو کوفہ نے اب جانے کا کیا مقصد ہے، کوفہ واپس ہو جائیے. اور کہہ بھی دیا اپنے دل کی بات. مگر وہاں پر امام نے کوئی تفصیلی جواب نہ دے کر اولاد عقیل کی طرف رخ کر کے کہا اولاد عقیل مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے، تم کیا کہتے ہو؟ اولاد عقیل نے کہا ہم تو واپس نہ جائیں گے، ہم تو یہاں سے واپس نہ جائیں گے، ہم تو کوفے جائیں گے، مسلم ابن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے.
ہم تو کوفے جا کر بدلا لیں گے مسلم ابن عقیل کے خون کا. اور یہی نہیں، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو جیسے مسلم ابن عقیل نے جام شہادت نوش کیا ہے، ہم بھی جا کے جام شہادت نوش کریں گے. امام علی مقام نے کہا جب یہ دو نہ رہے تو پھر ہم رہ کے کیا کریں گے؟ جب یہ دو نہ رہے تو پھر ہم رہ کے کیا کریں گے؟ بس مقام سالبیہ پہ مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی. قافلہ اور آگے بڑھ گیا، بطن العقبہ پہ پہنچ گیا، بطن العقبہ کے آگے مقام شراف پہ پہنچ گیا. اب میں جڑ گیا اپنی گفتگو سے، سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، یہیں سے گفتگو تمام ہو جائے گی. اب سلسلہ پہنچ جائے گا کربلا تک. اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ دیگر منازل کو بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مقام شراف پہ حور سے ملاقات ہو گئی. حور نے لجامے فرس حسینی پہ ڈال دیا، ہاتھ اپنے ڈال دیے. امام علی مقام نے کہا تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھ جائے. تو اس نے کہا حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہی جملے کہتا آپ سے، مگر میں کیا کروں. یہی ایک حیا بچا لے گئی مادر حسین سے. مادر حسین سے جو حیا تھی یہ حور کو بچا لے گئی، علیہ السلام بنا لے گئی. اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہ جملے کہتا. حور نے کہا کہ حور سے جب ملاقات ہو گئی، اب حور سے گفتگو کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلا یہ ہے کہ یا تو بات یہ ہے کہ نہ آپ مدینہ واپس جائیں گے نہ آپ کوفے جائیں گے. لے جانا چاہتا تھا کوفہ، مگر حسین نے کہا ذلت کو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. ہیہات من الذلہ کا پیغام لے کے چلے تھے، لے جانا. کہا ایسی بات ہے کہ پھر یا تو مدینہ بھی نہیں جانا ہوگا اور نہ ہی کوفے جانا ہوگا، ایک تیسرا راستہ اختیار کیا جائے جو نہ مدینے کو جائے نہ کوفے کو جائے. حسین نے کہا اچھی بات ہے. قافلہ آگے بڑھتا رہا، منزلوں کو طے کرتا ہوا 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا. اب جب سرزمین کربلا پہ حسین کا قافلہ پہنچا ہے تو دوسرے دن فوجیں آنا شروع ہو گئی. دوسرے دن سے 1000 3000 4000 5000 محرم کی 6 تاریخ آ گئی. توجہ کی ضرورت ہے. جب 6 تاریخ آ گئی تو تاریخ نے لکھا ہے کمولت 30,000 فوج آ گئی. 30,000 فوج آ گئی. اچھا تو اس فوج کا کمانڈر کسے چنا گیا؟ ابن زیاد نے عمر سعد کو چنا. کیوں عمر سعد کو چنا تھا؟ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دیں بر محمد اور آل محمد. توجہ کرنے کی ان کے اوپر ضرورت ہے. کیوں عمر سعد کو چنا تھا؟ کیوں چنا تھا؟ اس نے ایک نفسیاتی پہلو چھپا ہوا ہے. عمر سعد کے باپ کو سعد وقاص کہا جاتا ہے. یہ سعد وقاص کون ہے؟ اس کے مذہب تشیع میں اس کا جو ضعیف پہلو ہے، کمزور پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ خلافت امیر المومنین میں اس نے عزلت اختیار کی ہے، کنارہ کشی اختیار کی ہے، نہ ادھر آیا ہے نہ ادھر آیا ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں جنگوں میں لڑا ہے کفار کے مقابل میں. یہ قہرمان مانا گیا ہے، بہادر اور سورما مانا گیا ہے کہ کفار کے مقابل میں جنگیں لڑی ہیں اس نے. تو اس کے بیٹے کو اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ مسلمانوں کے درمیان یہ معروف شخصیت تھی سعد وقاص. بیٹے کو اس لیے چنا گیا تھا کہ العیاذ باللہ کیسے ان کا بابا کفار کے مقابل میں جاتا تھا، لڑنے کافروں سے کے جاتا تھا. نقل کفر نباشت، گویا جس گروہ سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کہہ رہا ہے، گویا وہ دین سے خارج گروہ ہے. اس لیے عمر سعد کو مگر عمر سعد چالاک انسان تھا، چالاک تھا. اس کا جو کمزور پہلو ہے تما لکھا ہے. تما ایک ہوتا ہے لالچی، بہت لالچی تھا. اور کمانڈر بنانے سے پہلے اس نے 2 جگہ میں نے پڑھا، ابھی تک تو میں سنتا تھا کہ ایک جگہ کے وعدہ تھا، رائے اور گرگان کی حکومت کا فرمان صادر کر دیا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے پہلے فرمان صادر کر چکا تھا، تم رائے کے بھی گورنر رہو گے اور تم گرگان کے بھی گورنر رہو گے. اور جب بھیجنے لگا عبید اللہ ابن زیاد عمر سعد کو کربلا بھیجنے لگا تو عمر سعد کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو. تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ کوئی بات نہیں، پھر وہ جو میں نے فرمان صادر کیا وہ واپس کر دو. وہ واپس کر دو. تم کو رائے کی حکومت نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، تمہیں گرگان کی حکومت نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، وہ واپس کر دو جو فرمان صادر کیا ہے. یہ کہتا ہے اچھا مجھے موقع دو سوچنے کا.
بہت توجہ کی ضرورت ہے، مجھے موقع دو سوچنے کا۔ کہا ٹھیک ہے تم سوچ کے بتا دینا۔ سوچنے کا موقع دیا گیا، سوچنے کا۔ جس سے بھی اس نے مشورہ کیا ہے ہر فرد یہی کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہر ایک نے ملامت کی ہے، ہر ایک نے سرزنش کی ہے، ہر ایک نے اس کی ملامت کی ہے، مگر طمع اس کے اوپر غالب آ گئی، طمع غالب آ گئی۔ آ کر کہتا ہے ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ اچھا آ گیا، پوری لشکر کا کمانڈر بن کے عمر سعد آ گیا۔ اب جب کربلا میں آیا تو یہ چاہتا تھا کہ خدا بھی مل جائے اور حلوہ بھی مل جائے، دونوں چیزیں چاہتا تھا یہ۔ یعنی کیا مطلب، حکومت بھی ملے اور حسین کو قتل کرنے سے بھی بچ جاؤں۔ توجہ کی ضرورت ہے عزیزان محترم، ضروری باتیں ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ چاہتا تھا، اسی لیے خوب مذاکرے ہوئے۔ بنیادی سوال، 2 محرم کو حسین کربلا میں پہنچ گئے تو جنگ 10 محرم کو کیوں ہوئی؟ بھئی 2 محرم کو پہنچ گیا حسین کا قافلہ اور جنگ ہو رہی ہے 10 محرم کو۔ بڑے مذاکرے ہوئے ہیں، بڑے گفتگو ہوئی ہیں، مگر جتنی بھی گفتگو ہوئی عمر سعد اور امام علی مقام، تیسرا انسان نہیں ہوتا تھا۔ آخری گفتگو میں عمر سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھ دیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ عمر سعد نے لکھا ہے کہ ایسا ہے کہ مسالمت طریقے سے بغیر لڑے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ خط بھیج دیا، عمر سعد کے پاس پہنچ گیا۔ توجہ کی ضرورت ہے، اسی 9 محرم کی بات ہے نا، 9 محرم سے مربوط باتیں عرض کر رہا ہوں۔ پہنچ گیا خط۔ عبید اللہ ابن زیاد تنہا نہیں تھا، اس کے پاس کئی لوگ موجود تھے، اس میں سے ایک شمر بھی تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے خط کھول کے پڑھا تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ بات تو صحیح لکھی عمر سعد نے، کبھی کبھی دیگ سے زیادہ چمچے گرم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ عزیزان محترم اسے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا عمر سعد نے بات ٹھیک لکھی ہے، اگر مسالمت آمیز طریقے سے بغیر لڑے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کیوں جنگ کیا جائے۔ شمرا آگے بڑھ گیا، کہا امیر ایسی غلطی نہ کریے گا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایسی غلطی نہ کریے گا۔ کوفے میں حسین کے والد کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، اور صرف کوفے ہی میں نہیں، کیا پتا دنیا کے ہر گوشوں کنار سے حسین کے والد کے شیعہ جمع ہو جائیں، اور اگر حسین کے والد کے شیعہ جمع ہو گئے، ابھی تو حسین آپ کے چنگل میں ہے، حسین کو گرفتار ہونا چاہیے، وگرنہ اگر ان کے چاہنے والے جمع ہو جائیں تو آپ کا تختہ پلٹ جائے گا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد ایسے چونکا جیسے کسی سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا جائے۔ کہا تم ٹھیک کہتے ہو، تم بات ٹھیک کہتے ہو، یہ لئیم تھا شمر کا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ عمر سعد کو خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اسی شمر کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ توجہ کریں گے، اس میں لکھا ہے کہ عمر سعد تم ایک نوکر ہو، تم ایک سپاہی ہو، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو؟ باپ بن کے مجھے نصیحت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ کس نے تم سے مجھے نصیحت کرنے کے لیے کہا؟ دیکھو 2 ہی راستہ ہے، یا تو حسین سے کہو بغیر کسی شرط کے تسلیم ہو جائیں، یا تو حسین سے جنگ کرو، اور صرف اس میں خط میں لکھا ہے، آپ جا کے خط کو ملاحظہ کریں، اور کہا اگر حسین تسلیم نہیں ہوتے ہیں بغیر چو چرا کے تو حسین کو قتل کرنا ہوگا۔ صرف قتل کی بات نہیں کی ہے، کہا کہ میں نے عہد کیا ہے قتل کرنے کے بعد، کہا مجھے معلوم ہے قتل ہو جائیں گے تو انہیں کوئی اب ضرر نہ پہنچے گا، مگر میں نے عہد کیا ہے کہ قتل کرنے کے بعد ان کے سینے اور پشت کے اوپر گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرنا ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، تمہیں پامال کرنا ہوگا۔ اب سنیے گا، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو کمانڈری چھوڑ دو، شمر تمہاری جگہ کے اوپر فوج کا کمانڈر ہوگا، فیصلہ کر لو۔ اور شمر سے ایک خصوصی محرمانہ بات کہی، پہلے جا کر اس سے کہنا تمہارا کیا فیصلہ ہے، اگر وہ قبول کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو وہیں سر قلم کر کے عمر سعد کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دینا، اور تم کمانڈری کو سنبھال لینا۔ شمر آ گیا، پتہ ہے کس دن آیا ہے؟ محرم کی 9 تاریخ کو خط لے کر، اس لیے جنگ 10 محرم کو ہو گئے۔ شمر آیا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ عصر کا وقت تھا۔ شمر آ گیا، عمر سعد کے پاس پہنچا، عمر سعد کو خط دے دیا۔ عمر سعد نے خط پڑھا، خط پڑھتے ہی شمر کی طرف دیکھنے لگا، لگتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تو موجود تھا۔ کا جواب سے لگ رہا ہے
تو نے عبیداللہ ابن زیاد کو بہکایا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تو عبیداللہ ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ کہا رہا ہوں یا نہ رہا ہوں، بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، حسین سے لڑو گے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، نتیجہ بتاؤ، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے نتیجہ بتاؤ، حسین سے جنگ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سوچنے کے بعد کہتا ہے، اس کے ذہن میں آ رہا ہے نا، حسین کو قتل کروں یا حکومت رہے، حکومت گرگان، کیا کروں؟ طماع انسان۔ کہا کہ نہیں، جنگ کروں گا۔ شمر بولا پھر میرا کیا ہوگا؟ بھائی تم کمانڈر ہوگے، میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ اچھا عبیداللہ ابن زیاد نے تو دستور لکھا تھا نا، وہ اتنا سخت تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، وگرنہ جنگ کا دستور یہ نہیں تھا، جنگ کبھی رات میں نہیں ہوتی ہے، صبح سے غروب تک جنگ ہوتی ہے۔ مگر کربلا میں تو جب رات ہو رہی تھی تب 30,000 کی فوجوں نے گھیر لیا، اور ایسے بھی اس جملے کو بھی سنیے گا، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس میں یہ تھا کہ جیسے ہی خط ملے فوراً حملہ ہونا چاہیے، فوراً حملہ ہونا چاہیے۔ خط ملا، کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں تو لڑوں گا۔ کہا پھر میرا کیا ہوگا؟ شمر نے کہا ایسا ہے کہ میں سواروں کا کمانڈر رہوں گا، جو فوج پیدل ہوگی تم اس کے کمانڈر رہو گے۔ شمر نے کہا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اب عمر سعد کو توجہ کریے گا، عمر سعد کو ابن زیاد کی بات پر عمل کرنا ہے، جیسے ہی خط ملے ویسے ہی حملہ ہونا چاہیے۔ اب ایک مرتبہ عمر سعد ہے، اور ادھر تو عمر سعد، ادھر عبیداللہ ابن زیاد کا یہ پیغام کہ فوراً حملہ کر دیا جائے۔ جنگ بدر میں نبی گرامی نے اپنی فوج کے لیے ایک جملہ استعمال کیا تھا، اپنی فوج، یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، یعنی جنگ بدر میں گروہ مسلمان کو کہا گیا ہے خیل اللہ، اللہ کا لشکر، اور نبی گرامی نے کہا تھا تم اللہ کے لشکر ہو، تمہیں اللہ کی رحمت مبارک ہو، ابشری بالجنہ، تمہیں جنت مبارک ہو۔ عمر سعد نے اس جملے کے ذریعے سے کربلا میں دھوکہ دیا ہے، اسی جملے کو کہا ہے اپنی فوج کے لیے، یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ادھر تو اس نے یہ کہہ دیا، تاریخ نے لکھا ہے، آپ ذرا تصور تو کریں، ایک صحرا ہو، ایک بیابان ہو، اور کچھ ایک مختصر سا گروہ ہو، ان کے خیمے نصب ہوئے ہوں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں امام علی مقام ہے، اور کم از کم 30,000 کی فوج، اس میں گھوڑے بھی ہیں، اس میں تلواریں بھی ہیں، اس میں نیزے بھی ہیں، شمشیریں بھی ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب اس نے کہا یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں 30,000 کی فوجیں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے، ان کی گھنٹیوں سے میدان کربلا گونج اٹھا، ہر طرف تلوار کی آواز، نیزے کی آواز، شمشیر کی آواز، اونٹ اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سے۔ اور مقتل نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اسے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں تھی، اور امام حسین علیہ السلام 9 محرم کو عصر کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، امام علی مقام اپنی تلوار رکھے ہوئے تھے، اور اپنے سر کو اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے تھے، تلوار بغل میں، اور الفاظ ہیں تاریخ کے، امام علی مقام کو نیند آ گئی تھی، نیند سوئے ہوئے تھے رکھ کے اپنے زانوں کے اوپر اپنے سر کو۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، پھر یہاں کے اوپر اس مجمع میں کہنا چاہوں گا، کوئی حسین کو لاچار نہ کہے گا، حسین کسی لاچار انسان کا نام نہیں ہے، حسین کسی مجبور انسان کا نام نہیں ہے، خدا کی قسم حسین تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کا نام ہے۔ یہاں سے اندازہ لگے گا، کوئی نہ کہے دے حسین لاچار تھا، کوئی نہ کہے حسین مجبور تھا، اکیلا ضرور تھا، مگر 30,000 کی فوج کو پیچھے ہٹانے پہ مجبور کر دیا، کہا پیچھے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم، الا
کہا وَإِنَّ الدَّعِي يَا ابْنَ الدَّعِي قَدْ رَكَزَنِي بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ الذِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ هَيْهَاتَ مِنَ الذِّلَّةِ کہا ذلت ہم سے دور ہے. کیا اسے پتہ نہیں عبید اللہ ابن زیاد کو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, رسول خدا کا نواسا ہوں, یہ مجھ سے ذلت کی باتیں کرتا ہے. آئیے عزیزان محترم, جب گونجی کربلا کی فضا گونج گئی. اس سے پہلے اس کو کہہ دوں گا نا, کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے, تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے, تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے, چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے, کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. آنکھ لگی ہوئی تھی. اس کے بعد کے جملے کو سنیے گا, یہاں سے حسین کی عظمت کا اندازہ ہوگا. اسے غور سے بہت آہستہ میں اپنی بات کو عرض کرنا چاہوں گا. جناب زینب کبریٰ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی ہے نا تو فوراً امام علی مقام کے خیمے کے پاس آئی. بھائی بازو تھام کر کہا, بھائی کیا کوئی نئی خبر ہے, قیامت آ گئی. امام علی مقام نے سر اٹھایا, اب آپ بتائیے. اسی لیے میں نے کہا تھا حسین کسی لاچار انسان کا نام نہیں ہے. حسین کو مجبور نہ کہنا, خدا کی قسم اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی امام نے. جملہ جو پہلا کا, وگرنہ پہلے یہ پوچھنا تھا نا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیسی آواز ہے. آپ جا کے تاریخ دیکھ لیں, اصلاً اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. پہلا جو جملہ کہا ہے, بہن میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے, میرے نانا کہہ رہے تھے حسین میں تمہاری زیارت کا مشتاق ہوں. جانے قربان ہو جائیں زہرا کے لال پہ, کوئی بات نہ کہی. پھر اپنے بھائی کو بلا لیا, اے عباس ارکب, سوار ہو جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو. مگر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, خوب تاریخ کے الفاظ نے محفوظ کیا ان الفاظوں کو. جاؤ ان سے پوچھو کیا کوئی نئی بات ہے. مگر اللہ جانے قربان ہو جائے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین زندگی کی بھیک مانگ رہے. اما حسین کیا بھیک مانگیں گے, جو مر کے زندگی بانٹتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے. حسین کیا بھیک مانگیں گے. خوب تاریخ کے اور آگ پہ ثبت کر دیا. دنیا یہ نہ سمجھے کہ زندگی کی ایک دن کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے. وہ کیا بھیک مانگے گا, جو مر کے بھی زندگی بانٹتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. خود بے کفن رہا مگر دنیا کو کفن بانٹتا ہے. خود بے لکھ دیا تاریخ کے اوراق کے اوپر. دنیا نہ سمجھے کہ حسین ایک دن کی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے. میرے بھائی جاؤ ان سے پوچھو کیا کوئی نئی خبر ہے. فہو یعلم, یہ تو میرا خدا ہی میری ضمیر سے واقف ہے. انی قد احب الصلاۃ له والتلاوۃ کتاب اللہ والاستغفار له والدعاء له. میرا خدا خوب جانتا ہے حسین کو نماز سے عشق ہے, حسین کو تلاوت کتاب الہی سے عشق ہے, حسین کو استغفار سے عشق ہے, اور حسین کو تو دعا سے اور توبہ سے عشق ہے. خدا کی قسم یہ میں تو سید الشہداء کے لیے نہیں کہہ سکتا. یہ شب کون سی شب ہے. اصحاب حسینی کی معراج کی رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے. معراج کی, اصحاب حسینی کی معراج کی رات ہے شب عاشور, جہاں اصحاب حسینی آنکھوں سے جہاں پردے ہٹے ہیں نا اصحاب حسینی کے, تمہارا یہ مقام ہے. ایسے ہی تھوڑی مذاق کر رہے تھے, کہاں تلوار چلے گی, فقط اتنا ہی فاصلہ ہے اور ہم جنت میں ہوں گے. جہاں سے آنکھوں سے پردے ہٹے وہ شب عاشور ہے. بندہ اپنے معبود سے جہاں قریب ہوا اسے شب عاشور کہا جاتا ہے. اصحاب حسینی کو جہاں معراج
ملی ہے نا اسے شب عاشور کہا جاتا ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہماری جانیں, جاؤ پوچھ کے آؤ مگر عباس کسے کہتے ہیں, جانیں قربان ہو جائیں. کیا کوئی نئی خبر ہے؟ کوئی نئی خبر ہے؟ عمر سعد بولا ہاں نئی خبر ہے, نئی خبر ہے. امیر کا ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین دو میں سے جانیں قربان ہو جائے, یا بغیر شرط کے تسلیم ہو جائے. مگر ممکن ہے جس نے علی کی آغوش میں تربیت پائی ہو وہ ذلت کو قبول کر لے. لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا, یہ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے. دوسروں کے غلام بن کے نہ رہنا جبکہ اللہ نے تمہیں حر پیدا کیا, اللہ نے تمہیں حر پیدا کیا ہے. علی مرتضیٰ کی آغوش ہے, فاطمۃ الزہرا کی گود کا پلا حسین ہے. اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عباس گئے, عباس گئے. ام البنین کے بیٹے کو تو عباس کہتے ہیں نا. اب سنیے گا 9 محرم کو یہی شمر آ گیا تھا, این بنو اختنا, این بنو اختنا, این بنو اختنا, کیونکہ ام البنین اسی قبیلے کی تھی جس قبیلے کا شمر تھا. اب ہمارے گاؤں بستی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس محلے کی ماں ہے ہماری اس محلے کا ہر فرد ہم ماموں کہتے ہیں. بھئی ہمارے آپ کی ماں جس محلے کی ہے نا تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ ماموں. تو ایسے ہی ماموں تھا شمر, شمر ایسے ہی تھا. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. قبیلہ ایک تھا. این بنو اختنا, کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے؟ مگر ہائے رے ادب, ہائے رے ادب. حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابی الفضل عباس, جانے قربان ہو جائیں. جواب نہ دے رہے تھے. یا عباس عجب ولو کان فاسقا, جواب دیجئے ولو یہ کہ فاسقی کیوں نہ ہو, جواب دیجئے ولو یہ کہ فاسقی کیوں نہ ہو. آگے عباس, کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا ہوں, حسین کا ساتھ چھوڑ دیجئے, آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کے بھائیوں کی جان بچ جائے گی. اس کو ذرہ برابر عباس کی معرفت نہ تھی. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل معرفت عباس نہ تھی. آپ بچ جائیں گے, سب کچھ بچ جائے گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے وہی جملے استعمال کیے جو قرآن نے ابو لہب کے لیے کیے. قرآن نے جو ابو لہب کے لیے کیے ہیں وہی جملے, تبت یداک ولعن ما جئت من ابانک, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تیرے ایسے امان نامے پہ لعنت ہو. اتامرنا ان نترک اخانا وسیدنا حسین ابن فاطمہ. اللہ اللہ, جانے قربان ہو جائے. میں ایک مرتبہ پھر سے جملے کی تکرار کرنا چاہوں گا. اتامرنا 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 ان نترک اخانا وسیدنا. حسین ابن علی نہ کہا, حسین ابن فاطمہ کہا ہے. ہائے رے, جانے قربان ہو جائے. تو ہمیں سکھاتا ہے, تو ہم اپنے آقا کو, اپنے مولا کو, اپنے سید و سردار کو چھوڑ دیں. کیسا سید و سردار جس کی تربیت کے لیے علی مرتضیٰ کی آغوش ملی ہے, جس کو پروان چڑھنے کے لیے فاطمہ زہرا کی طیب و طاہر آغوش ملی ہے. اتامرنا ان نترک خانہ, جو شجرہ طیبہ سے جس کا رشتہ ہے اس کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے. تیرا تو نام و نشان نہیں, نہ تیرے گھر کا نام و نشان ہے. اتامرنا ان نترک خانہ وسیدنا حسین ابن فاطمہ. اور ایک اور جملہ ہے ایسے ٹھکرایا ہے, امان اللہ, تو کیا امان دے گا؟ عبید اللہ ابن زیاد کیا امان دے گا؟ وہ سمیہ کا بیٹا کیا امان دے گا؟ ہائے رے, جانے قربان ہو جائے. امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ, خوب جان کے جملہ استعمال کیا ہے. اور ادھر کا میں فاطمہ کے بیٹے حسین کا ایک ادنا غلام ہوں, اور تو ابن سمیہ کا غلام ہے. یاد رکھ, امان اللہ خیر من امان ابن سمیہ, یہ وہاں کہا. اتامرنا ان نترک اخانا وسیدنا حسین ابن فاطمہ وندخل فی طاعت اللعناء واولاد اللعناء. تو بھی لعین ہے, اولاد لعین, تیرے آبا و اجداد لعین ہیں. ہم لعینوں کے ساتھ ہو جائیں, فرزند فاطمہ کو چھوڑ دیں. سن سن سن, اتؤمننا, اللہ اللہ, ہائے رے عظمت عباس, اتؤمننا وابن رسول اللہ لا امان اللہ. تو ہمیں امان دیتا ہے, تو ہمیں امان دیتا ہے, فرزند رسول کو امان نہیں. تو سن سن ایسا امان نامہ جس میں ہمیں تو امان مل جائے. ایک جملہ کہہ دوں, بڑا پیارا
بڑا جملہ کہا ہے خدا کی قسم. علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے حسین آب حیات کو کہا جاتا ہے. ہائے رے حسین، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. حسین کیا ہے اور اصحاب حسینی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بتائیے مچھلی کیا پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا مچھلی پانی کے بغیر ممکن نہیں؟ ہائے رے اللہ اللہ. حسین آب حیات کا نام ہے اور اس آب حیات کی مچھلی کو اصحاب حسینی کا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ایسا امان نامہ جس میں فرزند رسول کو امان نہ ہو ہمیں امان مل جائے، ایسے امان نامے پہ لعنت ہو. ان العباس کان یعرف ان دین اللہ قائم بالحسین. خوب جانتے تھے کہ اگر دین بچے گا تو حسین سے بچے گا. وہو عمود الدین، حسین دین کے ستون کا نام ہے. وانی احامی ابدا عن دینی، تو دین خدا حسین سے بچے گا، میں حسین کو بچاؤں گا، میں حسین کو بچاؤں گا. انہیں بھیجا تھا، آ گئے. عمر سعد سے پوچھا عمر سعد کیا کوئی نئی خبر ہے؟ کہا ہاں، یا حسین بغیر شرط کے تسلیم ہو جائیں، بغیر شرط کے تسلیم ہو جائیں یا جنگ کریں. کہا میں اپنے بھائی سے، اپنے آقا سے پوچھ کے آتا ہوں. آقا عمر سعد ایسا کہہ رہا ہے، ایسا کہہ رہا ہے. تو امام نے کہا جاؤ اس سے کہہ دو ہم جنگ کریں گے. اللہ اللہ، جاؤ کہہ دو ہم جنگ کریں گے، مگر ایک بات ہے، ایک رات کی مہلت لے لو. حسین کو خدا جانتا ہے، حسین کو نماز سے عشق ہے، دعا سے عشق ہے، تلاوت کتاب سے عشق ہے، استغفار سے عشق ہے. عباس آئے، کہا ایک رات کی مہلت، اور اس کی وجہ یہ ہے. اب عمر سعد کی فوج میں اختلاف ہو گیا. کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں دی جائے گی مہلت، کوئی کہہ رہا تھا دی جائے گی. اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا فرمان یہ تھا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے فوراً تمہیں جنگ کرنا ہوگا. تو عمر سعد کی فوج سے کسی نے بولا، کوئی شخص بولا کہ عمر سعد وائے ہو تم پر. اللہ اللہ، یہی تو کربلا کی کامیابی ہے. اور کیا ہے؟ اور کیا کامیابی ہے؟ خود فوج عمر سعد سے بول رہا ہے کہ وائے ہو تم پر. ہم سے اگر کوئی مشرکین، جہاد جب ہم کرتے تھے مشرکین میں سے کوئی اگر مہلت مانگتا تھا تو ہم اسے مہلت دے دیا کرتے تھے. فرزند رسول مہلت مانگ رہے ہیں اور تمہیں سوچنے کی بات ہے. عمر سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے مہلت دے دی جاتی ہے. مہلت مل گئی. اب جب مہلت مل گئی تو اب حماسہ دیکھنے کی ضرورت ہے اصحاب حسینی کے کردار کو. کربلا میں 9 محرم کو غروب ہونے کے قریب تھا سورج. حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد اسے بھی علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے. حسین کی عظمت کو دنیا تو پہچانے نہ، دنیا سمجھے عظمت حسینی کو. مدینے میں جیسے دعا کر رہے تھے، نرغے عادہ میں گھرنے کے بعد کیسے اللہ کی معبود کی حمد و ثنا کی ہے. اصحاب حسینی کا مجمع ہے اور زہرا کا لال ہے. میں نے امام علی مقام سے یہ بات سیکھی ہے کہ میں نے 9 دن کی گفتگو کی ہے. اپنے تمام سامعین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کربلا کے میدان میں یہ میں نے امام علی مقام سے جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں وہاں پہ اپنے سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً چھوٹے سے طالب علم کو عزت دیا ہے، اس کو سنا ہے، اس کا میں شکر گزار ہوں. مگر کربلا میں حسین نے اپنے اصحاب کی کیسے قدردانی کی ہے. کہا میرے ساتھیوں تمہارا شکریہ. اپنے اہل بیت کا خوب قدردانی کی ہے. کہا کہ میرے گھر والوں تمہارا شکریہ. اب سنیں گے مگر اللہ سے اسنی اللہ احسن الثنا واحمدہ علی السراء والضراء. کربلا کا میدان ہے، نرغے عادہ میں حسین گھرا ہوا ہے مگر فرق نہیں کرتا ہے. ہائے رے حسین، اسنی اللہ احسن الثنا واحمدہ علی السراء والضراء. راحت اور تکلیف میں حسین تیری حمد و ثنا کرتا ہے. اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئدہ. اے میرے اللہ، تو نے نبوت کی عزت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، ہمیں مکرم کیا ہے عزت نبوت سے. وعلمتنا القرآن، تو نے ہمیں قرآن کا عالم بنایا ہے. وفقہتنا فی الدین، معلومات کا خزانہ ہمارے
اندر رکھا ہے، تو نے ہمیں دین کا فقیہ بنایا ہے۔ جانے قربان، اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں گوش سنوا عطا کیا ہے، اور اے اللہ ایک قلب دانا عطا کیا ہے۔ فجعلنا من الشاکرین۔ مگر اندازہ لگا سکتی ہے ان کلمات کے ذریعے سے کہ ایک انسان 30,000 کی فوج کے درمیان گھرا ہوا ہے، وہاں کہہ رہا ہے کہ فجعلنا من الشاکرین، اے میرے اللہ شکر گزار والوں میں مجھے قرار دینا۔ اور اس کے بعد اپنے اصحاب کی طرف مڑ کے ایک ایک کی قدردانی کی ہے۔ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، مجھے نظر نہیں آتے کسی کے اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ ابھی دیکھیں گے کیسے وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے، مجاہد کربلا کی وفاداری یہ حسین کی حقانیت کے اوپر دلیل بن رہی ہے، اور کیسے جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، مجھے نظر نہیں آتے کسی کے اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ وفادار ہوں گے، اور کسی کے اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے، ولا اہل بیتی اوفر ولا اہل بیتی ابر ولا اوصل من اہل بیتی، کوئی بھی اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار نہ ہوگا، کوئی بھی کسی بھی گھر کی فرد میرے اہل بیت سے زیادہ حق کو ادا کرنے والی نہ ہو گیا۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے کہا، الا انہو لأظن آخر یوم لنا ان ہؤلاء، لوگوں مجھے امید ہے کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے گھر والوں، مجھے امید ہے کہ ہماری اور تمہاری یہ آخری رات ہے۔ خدا کی قسم اس پہ غور کرنے کی بات ہے، اس پہ سوچنے کی بات ہے۔ امام عالی مقام نے کہا، قد اذنت لکم انطلقوا جمیعا، حسین تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم سب کے سب چلے جاؤ، فی حل آزاد ہو، لیس علیکم منی زمام، اپنی بیعت اٹھائے لیے جاتا ہوں، اور اگر کسی کو شرم آ رہی ہو، یہ تو کربلا ہے نا، یہی تو اقدار عاشورہ ہے نا، وہذہ اللیل قد غشیکم فاتخذوہ جملا، رات کی تاریکی چھائی جا رہی ہے، اور اگر کسی کو شرم آ رہی ہے تو تاریکی شب سے استفادہ کرے اور چلا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا تم اکیلے نہ جاؤ، تم میں سے میرے گھر کی ایک ایک فرد کی ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، اللہ اللہ، ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ کیوں حسین؟ کہا کہ فتلبونی، یہ لوگ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر میرے کو شہید کر دیا تو پھر یہ تم سے کام نہ لیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہوئے، یا بنی عقیل حسبکم من القتل بمسلم، تمہارے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے، اذهبوا انتم، تم سب کے سب چلے جاؤ۔ اب یہاں کے اوپر اولاد عقیل کھڑی ہو گئی، لمن نفعل، سب سے پہلے تو حضرت عباس کھڑے ہو کر اس تقریر کا جواب دیا، لمن نفعل لنبقی بعدک، کس لیے ہم چلے جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، اس لیے چلے جائیں؟ کیا ہم اس لیے چلے جائیں؟ ابھی لائٹ نہ بند کریے گا۔ کیا اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں گے؟ مگر وہ زندگی کاہے کی جس زندگی میں ہم تو حسین نہ ہو؟ وہ زندگی کاہے کی آپ کے بعد چلے جائیں؟ اللہ اللہ، اولاد عقیل کھڑی ہو گئی، آقا لا اران اللہ ذالک، اللہ ہمیں یہ برا دن نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ ما یقول الناس یقولون ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الامام لم نرم معهم بسہف ولم نطعم معهم بطعن برمح ولم نضرب معهم بسیف، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنے آقا کی نصرت میں تیر نہ چلائے، ہم نے اپنے آقا کی نصرت میں نیزے نہ چلائے، ہم نے اپنی آقا کی نصرت میں تلوار نہ چلائی۔ آقا کیا کہیں گے؟ لیکن تفدی
نفدیکا انفسنا و اموالنا و اہلونا. اللہ اللہ، یہی تو حقانیت حسین کی دلیل ہے. حسین ہم اپنے کو قربان کریں گے، اپنی مال قربان کریں گے، اپنے گھر والوں کو قربان کریں گے، آپ کو مرنے نہ دیں گے، آپ کو مرنے نہ دیں گے. فقط قبح اللہ العیش بعدک، خدا کی قسم آپ کے بعد ایسی زندگی پہ تف ہو جس میں حسین نہ رہے اور ہم رہیں. ایسی زندگی پہ تف، قبح اللہ بعدک العیش، ایسی زندگی پہ. یہ تو گھر والے تھے، یہ تو گھر والے تھے. نفدیکا انفسنا و اموالنا و اہلونا. اب اصحاب کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا مقتل دیکھ کر آیا ہوں، ارشاد شیخ مفید، بوڑھا صحابی مسلم ابن اوسجا کھڑا ہو گیا. لا نخلیکا، حسین ہم تو جدا ہونے والے نہیں ہیں، واللہ واللہ حتی اکثر فی صدورہم رمحی، میں تو ان کے سینوں میں اپنے نیزے توڑوں گا. اللہ اللہ، آپ کا دفاع کروں گا، ان کے سینوں میں نیزے توڑوں گا. وَأُقَاتِلُهُمْ بِسَيْفِي، جب تک میرا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ رہے گا نا اپنی تلوار سے لڑوں گا. آقا، اور اگر تلوار بھی چلی گئی، اسلحے چلے گئے، نیزہ چلا گیا، حسین تو پتھروں سے انہیں ماروں گا، مگر آقا میں دفاع کروں گا. مسلم ابن اوسجا بیٹھ گئے تو دوسرا صحابی کھڑا ہوا کربلا کے میدان میں. دنیا بتائے نا، دنیا دیکھے نا، انسانیت دیکھے نا، بشریت دیکھے نا. کہیں ایسا ہوتا ہے نرغیادہ میں گرنے کے بعد ہم جان دے دیں گے، آقا کو بچا لیں گے، ہم مر جائیں گے، آقا کو بتا دیں گے، خود لٹ جائیں گے، آقا کو بچا لیں گے. تو عزم زینب کا کیا ہو رہا ہوگا؟ خدا کی قسم زینب بھی تو سن رہی تھی. ہاں تھوڑا سا دل ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، مگر جانے قربان ہو جائیں. زینب اولیاء مقام پہ شب عاشور تو روئی ہیں زینب کبریٰ، مگر بعد عاشور نہ روئیں، بعد عاشور نہ روئیں. نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی. عزم حسین لے کے اٹھی ہے، ایمان حسین. شب عاشور روئی تھی نا تو صرف اپنے بہن کے یہاں سینے پہ حسین نے ہاتھ پھیر دیا تھا، اتنا ہی کیا تھا. مگر خدا کی قسم اپنی بہن سے کہا تھا، تم ماں فاطمہ کی بیٹی ہو، تم علی مرتضیٰ کی بیٹی ہو، تم عصمتوں کے حصار میں پلی بڑی ہو، میرا کارنامہ بڑا ہے، میں تم ہی کر سکتی ہو. بیٹھ گئے مسلم ابن اوسجا، جانے قربان ہو جائے. سعید ابن عبداللہ حنفی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، لا نخلیک، ہم تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، حتی یعلم اللہ ان قد حفظنا غیبت رسول اللہ فیک. اللہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا غائبانہ حق ہے وہ آپ کے بارے میں ادا کر دیں گے. واللہ، سعید کے جملے عرض کر رہا ہوں، واللہ لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق ثم احیا ثم ازر ثم ازر ما فارقتک یفعل بی ذلک 70 مرہ. خدا کی قسم حسین یہ تو ایک مرتبہ جان دینا ہے. اگر مجھے یقین ہو، مجھے معلوم ہو کہ مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندگی ملے گی، پھر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندگی ملے گی، پھر مجھے جلایا جائے گا، پھر مجھے زندگی دی جائے گی، پھر جیتے جیتے جلا کے میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے گا، اور 70 مرتبہ ایسے کیا جائے. حسین ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑ دیں گے. انما ہی قتلۃ واحدہ، یہ تو ایک مرتبہ جان دینے کی بات ہے. ثم ہی الکرامۃ التی لن قضا لها، ایک مرتبہ جان دیں گے، ابدی عزت نصیب ہو جائے گی، ابدی کرامت نصیب ہو جائے گی. ایک مرتبہ کی کیا بات ہے، ہم تو جب تک زندگی رہے گی. اللہ خوب بتایا ہے سعید نے، زندگی چاہیے تو حسین کے قدم پہ اپنی جان قربان کر دینا ہوگی. سعید بیٹھ گئے، زہیر قین کھڑے ہو گئے. اللہ زہیر قین، اے حسین آپ کی عظمت پہ ہمارا لاکھ
लाखों दरूद व सलाम हो। एक मर्तबा ज़ुहैर खड़े हो गए, वल्लाही लौ वदद तो, मैं चाहता था, मेरी ये आरज़ू है, लौ क़ुतिल तो सुम्मा नुशिर तो सुम्मा क़ुतिल तो सुम्मा उक़तलू कज़ा अल्फ मर्रा इन्नल्लाह तबारक व तआला यदफ़उ बिज़ालिकल क़त्ली अन नफ्सिका व अन अनफुसे हाउलाइल फित्यान मिन अहल बैतिक। हम तो ये चाहते हैं हम कुर्बान हो जाएं, हुसैन आप बच जाएं, हम कुर्बान हो जाएं, आपके अहले बैत बच जाएं, मुझे कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए। 1000 मरतबा सईद ने 100 मरतबा कहा था, 70 मरतबा कहा था, मगर ज़ुहैर कैन अगर हमें 1000 मरतबा कत्ल किया जाए, हमें 1000 मरतबा कत्ल किया जाए, हाय रे हुसैन, हाय रे हुसैन, नाज़िशे नौए बशर फ़ख्रे अबूजद्द हुसैन, फातिमा का राज दुलारा हुसैन है, इफ्तिखार फातिमा, जिसको चक्कियां पीस पीस के पाला है उसे हुसैन कहा जाता है, बशरियत का फ़ख्र है हुसैन। अगर 1000 मरतबा कत्ल किया जाए और फिर जिंदा किया जाए तो हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे आका। खारे साहबी हुसैन ने इसी तरह के अल्फाज कहे। इमाम अली मकाम ने जज़ाए खैर, दुआए खैर दी। क्यों कहा था? ताकि कोई गलत फहमी में मुब्तला न रहे, कल जान को कुर्बान कर देना है। इसके बाद हर एक अपने अपने खैमे में चला आया, हर एक खैमे में चला आया। हुसैन अपने खैमे में, ज़ैनब इमाम सज्जाद के खैमे में, जॉन अपने खैमे में, और फिर हर एक अपने अपने खैमे में जाकर हुसैन अपने खैमे से निकले। जॉन तलवार के माहिर थे, तलवार तेज कर रहे थे अपने खैमे में, कल राह खुदा में जिहाद करना है। हुसैन जॉन के खैमे में चले गए, शब आशूर है नाम, जॉन के खैमे में जाकर, और जॉन का खैमा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खैमा दोनों करीब था। शब आशूर मेरे इमाम ने हुक्म दिया था अपने साथियों को कि खैमे की तनाबें, हर एक खैमे की तनाब दूसरे खैमे की तनाब में बांध दिया जाए, और खैमे को बिल्कुल करीब करने का हुक्म दिया था, और कहा था कि हिलाली शक्ल बना दी जाए, और पीछे खंदक खुदवा दिया था। एक नहर सी थी, उसे खुदवाया शब आशूर, और हिलाली चांदनुमा शक्ल में खैमे बनाए, हर खैमे की तनाब दूसरे खैमे की तनाब से बदवा दिया। और फिर सुबह आशूर इमाम अली मकाम ने उस खंदक में आग जलवा दी ताकि पीछे से हमला ना हो सके। हाय रे अल्लाह अल्लाह, अहले हरम का हुसैन को कितना ख्याल था। जॉन के खैमे में, जॉन के खैमे में ज़ैनब इमाम सज्जाद की परस्तारी कर रही थी, तीमारदारी कर रही थी, और हुसैन अशार पढ़ रहे थे, या दहरो उफ़्फ़िन लक मिन खलीलिन। ज़माना कितना पस्त है, कैसे कैसे लोगों को छीन लेता है ये ज़माना। अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब सुन रही थी, ज़ैनब सुन रही थी। इमाम सज्जाद कहते हैं कि मैं ज़ैनब की तरफ देख रहा था, अपनी फूफी अम्मा की तरफ देख रहा था, मेरी आंखों में आंसू भर गए थे, ज़ैनब की आंखों में आंसू भर गया। एक मर्तबा तड़प गई। हुसैन का चहलुम तो मनाया जाता है, इमाम अली मकाम का चहलुम मनाया जाता है, मगर किसी और का चहलुम नहीं मनाया जाता। ज़ैनब तड़प के आ गई हुसैन के खैमे में। माँ जाए अली उम्मा तुम्मी फातिमा वो अभी अली, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ का इंतकाल हो गया हो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाबा दुनिया से रुखसत हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भाई दुनिया से रुखसत हो गए। अरे पंजतन की यादगार हुसैन जा रहे। हुसैन ने कहा बहन सब्र कर लो, ज़ैनब सब्र करना, ज़ैनब सब्र करना। रात गुजर गई, रात गुजर गई। अजरुकुम अल्लाह। रात भर क़ियाम हुसैनी में रोने की आवाज़, कुरान की तिलावत की आवाज़, नमाज की आवाज़ आ रही थी। रात गुजरती गई, सुबह का वक्त आ गया। हुसैन ने मुअज्जिन बदल दिया। ए अली अकबर, तुम्हें अज़ान देना होगा। हाय रे मुअज्जिन ने करबला बदल दिया, मेरा अकबर अज़ान देगा। करबला के मैदान में अकबर की आवाज़ गूंज रही थी। अरे काश ले जाए नबी सुन के अभी भी कोई आ जाए। सुबह
आशूर नमूदार हुई, हुसैन पर हमला कर दिया गया, जोहर का वक्त आ गया। एक मर्तबा हुसैन के साहबी आ गए, आका आखिरी नमाज आपकी इक्तिदा में पढ़ना चाहता हूँ। हुसैन ने सर चेहरे को आसमान की तरफ बुलंद किया, हाँ नमाज का वक्त है। कद जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। वक्त गुजरता गया, असहाब काम आ चुके, अब हुसैन है, करबला की जमीन है, शुहदा की लाशें करबला की जमीन पे पड़ी हुई, और जहरा का लाल आलमे गुर्बत में फरियाद गुर्बत बुलंद कर रहा था, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुईनिन युईनुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। कयामत का समा था, हाय रे 3 दिन की भूख और प्यास। जरा रबाब से पूछो, जरा रबाब से पूछो, अरे सकीना असगर से पूछो, आलम है सन्नाटा हूँ का आलम है कोई। एक मर्तबा क़याम हुसैनी में कोहराम बरपा हुआ, ज़ैनब अरे भैया असगर ने चूल्हे से गिरा दिया, ए मेरी बहन लाओ असगर को मुझे दे दो। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। अरे हमारे और आपके बच्चे इतने बड़े होंगे तो या तो घर पे सो रहे होंगे या माँ की गोदियों में सो रहे होंगे, कल हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे मगर रबाब की गोदी उजड़ जाएगी। रबाब की गोदी उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी। मेरे बेटे को दे दो, मेरे बेटे को दे दो। असगर को लिया, फूल सा चेहरा, हाय रे असगर। एक बुलंदी पे गए, एक बुलंदी पे गए। अरे अरे अगर तुम हुसैन पे रहम नहीं करते, एक बूंद एक कतरे आप मेरे बच्चे को दे दो। अरे प्यास से मेरा बच्चा जामलम हो रहा है। कोई असर न हुआ, कोई असर न हुआ। एक बाप के दिल से पूछो, मेरे इमाम ने कहा लई तकुम फी यौम आशूरा, अरे आशूर के दिन होते मैं अपने बच्चे को हाथ में लिए पानी मांग रहा था, पानी मांग रहा था, पानी मांग रहा था। अल्लाह 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 किसी गम में न डराए। और मेरा बच्चा कई फयतलस्सा मछली की तरह तड़प रहा था, मैं पानी मांग रहा था। अरे मैंने बच्चे को जमीन पे लिटा दिया, लो अपने हाथों से पानी पिला दो। अल्लाह अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। बच्चे को हाथों पे उठा लिया, कोई असर न हुआ। ए मेरे लाल असगर, अरे तुम भी तो हुज्जत खुदा की फर्जंद हो, अपनी हुज्जत का तमाम कर दो। सूखे हुए होंठ, सूखी हुई ज़बान, सामने बहता हुआ दरिया। एक बाप, उसके हाथ में नन्हा बच्चा, फादे अश्किया ज़बान होठों पे फेरने लगे, पपड़ाई हुई ज़बान, पपड़ाए हुए होठों पे फेरना शुरू हुआ। फौजे अश्किया वो फेर फेर के रोने लगे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह किसे गम में न रुलाए। एक मर्तबा आईना आईना उर्मुला, एक ताकना बनो हुसैन उर्मुला का
فانقلب السبي على يدي الإمام. فانقلب السبي على يدي الإمام. ارے بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. حسین جھک کے کیا دیکھا؟ بچہ ہے مگر مسکرا رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں ہاتھوں کو اٹھا لیا. اے میرے اللہ، اگر یہ قربانی تیرے نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی، حسین کے لیے بڑا سخت تھا. مگر قیامت کا سما، قیامت کا سما، شب عاشور ہے. حسین آگے بڑھنا چاہے، قدم نہیں اٹھتے. رباب کیا کہے گی؟ آگے بڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے در خیمہ پہ آ گئے. رباب اصغر کو لے جاؤ. اجرکم اللہ. اللہ کسے غم میں نہ رلائے. ادھر سے رباب چلی، ادھر سے سکینہ آئی. رباب ماں تھی نا، رباب ماں تھی. رباب کو آنے میں دیر ہو گئی. عجب نہیں، شاید رباب کے قدم نہ اٹھ رہے ہو. رباب آنے میں دیر ہو گئی. سکینہ پہلے آ گئی. حسین ہوا کے دامن میں اصغر کو لیے ہوئے تھے. بابا ارے میں پیاسی رہ گئی. بھیا تو پانی پلا لائے. میں پیاسی رہ گئی. حسین نے ہوا کا دامن اٹھا دیا. رباب کی نظر بچے میں پڑ گئی. اب اس لوگ کا ارے کیا تجھ جیسے بچے ڈہر کیے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. ارے شبیر جناب علی اصغر ہے نا. ارے کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. مقتل نے لکھا ہے، روایت کے الفاظ ہیں، حسین لاش علی اکبر کو لے لیا. پشت خیمہ آ گئے. اپنی تلوار سے ایک قبر کھود دی، قبر کھود دی، قبر کھود دی. اور علی اصغر کو قبر میں دفن کر دیا. علامہ جعفر شوستری نے لکھا ہے، حسین